بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا دھچکا بتایا جا رہا ہے، پہنچایا گیا پرویز خٹک صاحب کی جانب سے، جب انہوں نے کافی لوگ ایک سائڈ پہ کر لیے۔ لیکن تھوڑا سا میں نے سوچا آپ کو بتاؤں کہ پرویز خٹک صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کبھی بھی بہتر حالات میں نہیں رہا، اور خٹک صاحب کا جانا وہ نوشتہ دیوار تھا، پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا، لیکن بس پڑھنے کی دیر تھی۔ دیکھا جائے تو خٹک صاحب 11 سال ہر ایک پارٹی میں رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ سے اقتدار میں ہی رہے ہیں، وہ کبھی بھی اپوزیشن میں نہیں بیٹھے۔ جب وہ پہلی مرتبہ ایم پی اے بنے، 2 بار وہ ایم پی اے بنے پیپلز پارٹی کے دور میں، اور دونوں بار وہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ جب وزیر اعلیٰ تھے ان کے ساتھ وہ صوبائی وزیر رہے۔ پھر انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی جب ماشاء اللہ لگا، اور انہوں نے جوائن کر لی مسلم پیپلز پارٹی شیرپاؤ، ایک الگ جو دھڑا بنا پیپلز پارٹی کے اندر سے، وہ اس کا حصہ بن گئے۔ 11 سال ان کے ساتھ رہے، اور ان 11 سالوں کے اندر پیپلز پارٹی کے 11 سال میں وہ 2 بار ایم پی اے اور دونوں بار وزیر رہے۔ شیرپاؤ صاحب کے 11 سال کے اندر وہ ایک مرتبہ ضلع ناظم رہے، آزاد حیثیت میں تھے، اور پھر بعد میں وہ ایم پی اے بنتے ہوئے وزیر ایریگیشن بنے۔ پھر 11 سال وہاں پہ رہنے کے بعد انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور پی ٹی آئی کو جوائن کیا۔ پی ٹی آئی کو 11 سال جوائن کرتے ہوئے انہوں نے پہلے ایم پی اے بن کے وزیر اعلیٰ بنے، پھر ایم این اے بن کے وہ وزیر دفاع رہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا جب عمران خان صاحب کی وجہ سے پرویز خٹک صاحب کو اپوزیشن میں تقریباً کوئی 1.25 سال گزارنا پڑا۔ جب ان کی حکومت ختم ہوئی وہ اپوزیشن میں رہے، لیکن پھر بھی انڈائریکٹلی وہ گورنمنٹ میں ہی تھے، کیونکہ کے پی گورنمنٹ تھی، اور یہ 6 مہینے کے پی گورنمنٹ جو نہ رہی تو وہ بیسیکلی اپوزیشن میں رہے۔ خٹک صاحب جب پہلی بار وزیر اعلیٰ بن رہے تھے اس وقت بھی ایک بہت ہی عجیب سا قصہ ہوا، ایک منفرد قصہ ہوا۔ خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب، ان دونوں کا نام چل رہا تھا کہ یہ دونوں وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، اور اس وقت عمران خان صاحب بستر پر پڑے ہوئے تھے، کیونکہ ایک جلسے کے دوران وہ کنٹینر سے گر گئے تھے۔ یہ دونوں گئے، اور ساتھ کچھ اور جو رہنما تھے وہ گئے، شوکت یوسفزئی صاحب بھی اس میں شامل تھے۔ وہ گئے لاہور شوکت خان صاحب سے ملنے، اور وہاں سے واپسی پر جس ادارے میں میں تھا، میں اس وقت جیو میں تھا، اور ہمارے ایک ساتھی کو شوکت یوسفزئی صاحب نے، میں ان کا نام اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھے خود بتایا تھا اسی وقت بیٹھے ہوئے، اس کو میں نے یہی کہا تھا کہ بہرحال جو شوکت صاحب نے انہیں کہا کہ جی پرویز خٹک صاحب کا نام جو ہے وہ فائنل ہو گیا ہے، اور وہ ہوں گے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ۔ کسی بھی رپورٹر کے لیے بہت بڑی خبر تھی کہ کون آئندہ سی ایم ہوگا، فیصلہ ہو گیا ہے۔ جھٹ سے اس نے ٹکر بنائے اور وہ دے دیے۔ میں صرف ایک سوال کیا اس رپورٹر سے جو ہمارے ساتھ تھا اس وقت کہ آپ نے کراس چیک کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بس شوکت صاحب بتا رہے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی صحافی تھے، پہلے تعلق تھا ان کے ساتھ ہمارا، تو وہ کیوں جھوٹ بولیں گے۔ میں نے کہا چلیں بس ٹھیک ہے، اگر آپ کو اتنا اپنے سورس کے اوپر ٹرسٹ ہے، سنگل سورس کے اوپر۔ انہوں نے وہ خبر چلائی، اور خبر چلنے کے کوئی 10 سے 15 منٹ کے بعد، بلکہ کچھ زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد، اسد کیسر صاحب نے اس رپورٹر کو فون کیا کہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے؟ تو اس نے سورس بتا دیا کہ شوکت صاحب نے کہا۔ اس نے کہا وہاں پہ تو یہ بات ہی نہیں ہوئی، ہم لوگ تو خان صاحب کے پاس گئے تھے کہ ہماری یہ سیناریو بن رہا ہے، ہم اکیلے گورنمنٹ نہیں بنائیں گے، قومی وطن پارٹی اور جماعت اسلامی ساتھ ہوگی، اور یہ صورتحال کر کے ہم لوگ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں۔ ابھی تو وزیر اعلیٰ کی بات ہی نہیں ہوئی تھی، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اس نے کہا مجھے تو اس نے بتایا۔ پھر انہوں نے شوکت صاحب کو فون کیا۔ بہرحال وہ ایک پورا پھڈا ہوا۔ جب تک وہ خبر رکتی تب تک تمام چینلز نے پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا، اور وہاں سے وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ تب سے اسد کیسر صاحب کے دل میں ایک درد تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ بننے والے تھے، صوبائی صدر تھے وہ پی ٹی آئی کے، لیکن وہ وزیر اعلیٰ نہ بن سکے۔ ان 4-5 سالوں کے اندر خٹک صاحب اور عمران خان صاحب کے کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے۔ جو آپ ڈانس کی ویڈیو دیکھتے ہیں خٹک صاحب کی کہ وہ کنٹینر پر بیٹھ کے کر رہے ہیں، عمران خان صاحب اسمبلی تحلیل کرنا چاہتے تھے، خٹک صاحب نے اس وقت اپوزیشن کے ساتھ مل کے عدم اعتماد کی تحریک بھی تیار کروائی تھی کہ جیسے ہی یہاں سے حکم ملتا ہے کہ آپ اسمبلی تحلیل کریں تو میں تو خان صاحب کے ساتھ ہی ہوں گا، اپوزیشن جا کے وہاں سے عدم جو اعتماد کی تحریک ہے وہ لے آئے، اور پھر اس وجہ سے اسمبلی ٹوٹنے سے بچ جائے گی، اور وٹ ایور جو کچھ بھی کرنا تھا۔ خٹک صاحب نے تھرو آؤٹ ان 5 سالوں کے اندر اپنے اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملائے رکھا۔ جو حکومت کے لوگ تھے وہ تو آلریڈی پھنسے ہوئے تھے، اور ان کے وزیر اعلیٰ بننے میں ایک یہ بھی جواز دیا گیا کہ جی پہلے سارے لوگ نئے آئے ہوئے ہیں، انہیں کیا پتا حکومت کیسے کرنی ہے، ان کو ذرا ایکسپیرینس ہے تو یہ حکومت کریں گے۔ اور وہ ایکسپیرینس ایسے تھا کہ عمران خان صاحب کچھ نہیں کر پا رہے تھے، اور سارا کنٹرول خٹک صاحب کے پاس ہی تھا صوبائی حکومت کا انڈائریکٹلی۔ پھر ایسا ہوا کہ خٹک صاحب نے حکومت جانے سے پہلے کچھ لوگوں کو شامل کروایا، الیکٹیبلز تھے، الیکٹیبلز آئے خٹک صاحب کے نام پر آئے، اور خٹک صاحب نے ہی شامل کروایا، اور ٹکٹس بھی خٹک صاحب نے دی۔ اس پر پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ
غصہ بھی پایا گیا، ناراضگی بھی پائی گئی، بہت سے لوگ خفا بھی ہوئے، لیکن پرویز خٹک تھے. آج بھی مجھے وہ یاد ہے جب حکومت بننے کے بعد اسی نشتر ہال کے اندر مینا خان آفریدی تھے، آئی ایس ایف اس وقت وہاں پہ تھا، یوتھ ونگ تھا، یہ لوگ وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں خٹک سے کوئی گلہ نہیں ہے، وہ تو باہر کا بندہ آیا ہوا ہے، ہمیں گلہ تو اسد کیسر سے ہے، ہماری پارٹی کا بندہ تو وہ ہے. تو یہ خٹک صاحب کی پارٹی کے اندر اس وقت سٹینڈنگ تھی. پھر انہوں نے 20 ایم پی ایز نکالے. عمران خان صاحب کو رپورٹ دی گئی کہ جی یہ 20 ایم پی اے ہیں، انہوں نے سینٹ میں ووٹ بیچا ہے. جوڑ توڑ کے تو بڑے اچھے ماہر تھے، ان 20 ایم پی ایز کو نکالا گیا اور پھر ایک ایک کر کے اس میں بیشتر ایسے تھے کہ ان سب کو پھر معافی مانگنی پڑی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. آج اتنے عرصے بعد فوزیہ بی بی جو ہے وہ کیس جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہیں. عارف یوسف صاحب کے ساتھ پیچ اپ ہو گیا تھا، انہوں نے کیس واپس لے لیا. نرگس بی بی تھی، 2-4 ایم پی ایز اور تھے، انہوں نے پریس کلب میں آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو وہ جو ایک سیاسی اسٹریٹجی تھی، عمران خان وہاں بھی ٹریپ ہوئے اور 20 ایم پی ایز نکال کے ایک ایسا شوشہ چھوڑا گیا کہ پی ٹی آئی اتنی مضبوط ہے کہ انہوں نے 20 ایم پی ایز نکال دیے ہیں، اپنی ایم پی ایز نکال کے اپنی گورنمنٹ خطرے میں ڈال دی ہے کیونکہ انہوں نے ووٹ بیچا تھا، حتیٰ کہ ثابت کسی پر بھی نہیں ہوا تھا. اور بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے ووٹ بیچا تھا وہ حکومت میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، خٹک صاحب کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. پھر کیا ہوا، جب حکومت بنی تو خان صاحب کو موقع ملا اور وہ خٹک صاحب کو وفاق لے آئے اور وزیر دفاع بنا دیا، جس کا کام صرف ایک ڈاکیے کا ہی ہوتا ہے. خٹک صاحب کے دل میں وہ بات تو گھر کر گئی، لیکن وہ یہاں پر اپنا ایک بندہ بٹھا گئے اور محمود خان صاحب اس صوبے کو جتنا محمود خان صاحب نے خٹک صاحب کی یاد دلائی ہے اور کسی نے نہیں دلائی ہوگی. خٹک صاحب کا دور جیسا بھی تھا، محمود خان کے دور سے 1000 گنا بہتر تھا. عاطف خان کے ساتھ جو ان کا جھگڑا تھا، انہوں نے ان کو ایم پی اے تو بن گئے، ایم این اے نہ بن سکے، ان کو سی ایم نہیں بننے دیا. وزیر بننے کے بعد بھی عاطف خان کی وجہ سے شارام ترقی کو بھی اسی کے اندر رگڑا دے دیا، شکیل کو بھی رگڑا دے دیا اور ان تینوں کو نکلوا دیا پارٹی سے، کیبنٹ سے. اور پھر وہ دوبارہ جس طرح آئے وہ سب سامنے ہے. لیکن آج وہ لوگ خان کے ساتھ کھڑے ہیں جنہیں خان نے خٹک کے کہنے پہ نکالا تھا، وہ آج بھی خان کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر صورتحال ایسی بنی کہ پہلا بلدیاتی الیکشن کا مرحلہ تھا، وہاں پہ خٹک صاحب کو بالکل سائڈ پہ کر دیا گیا تھا اور پھر ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے. محمود خان صاحب نے ٹکٹ دیے، علی امین گنڈا پور صاحب نے ٹکٹ دیے، گورنر صاحب نے ٹکٹ دیے، شاہ فرمان صاحب نے، کہ دوبارہ سے خٹک کی یاد ستانے لگی اور خٹک نے پھر اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر صوبائی صدارت لی، دوسرے مرحلے کا انتخاب لڑا اور پھر وہاں پہ پی ٹی آئی کو شکست جو تھی وہ فتح میں تبدیل ہو گئی. تو خٹک صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ایسے لگے ہوئے تھے کہ عمران خان کے پاس کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں. نہ تو خٹک صاحب نے ایک صوبے کے اندر کوئی نئی لیڈرشپ تیار کرنے کا سپیس دیا اور نہ ہی عمران خان صاحب نے خٹک سے بیونڈ دیکھنے کی بھی کوشش کی. وہ تنگ تو تھے خٹک صاحب سے، لیکن جو باقی لوگ تھے وہ ان پہ بھی ریلائی نہیں کر رہے تھے. تو یہ جو ایک مکس اینڈ میچ تھا وہ بالکل سامنے تھا کہ بہت جلد خٹک صاحب جو ہیں وہ اس پارٹی کو چھوڑیں گے. طارق آفاق صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ خٹک آپ کو چھوڑے گا. جو حیدر ہوتی صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ جس طرح یہ پہلے چھوڑ کے آیا اس بار بھی چھوڑ کے جائے گا. 11 سال اس نے پورے کیے ہیں، اس پارٹی میں بھی انہوں نے 11 سال پورے کیے اور وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. تو اس طرح بہت سے واقعات ہیں اس پی ٹی آئی کے اندر جو کہ ہسٹری ہیں، تاریخ ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر دفن ہے، وہ سامنے آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ خٹک صاحب کس طرح پھر وزیر اعلیٰ بنے اور کس طرح وزیر دفاع بنے. اس بار بھی وہ وزیر اعلیٰ کا خواب دیکھ رہے ہیں لیکن تھوڑا مشکل لگ رہا ہے. حالات کھلنے میں وقت لگے گا، جب حالات کھلیں گے تو اندازہ ہوگا کہ خٹک صاحب دوبارہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں یا نہیں.